آج پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے ہمارا کمیٹیز بنے تھے، انہوں نے بڑا محنت کے بعد اپنا کام مکمل کیا ہے. اینڈ آئی کین شیئر ود یو کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں اور حکومت سازی کا عمل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اب عمل درآمد کریں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اب جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بات سنی اتحاد کونسل کے نام پہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے، اور اب پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے معاشی جمہوری ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پھیلا ہوا ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا، اور ہم سب کا پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں، بیرون ملک جو ہمارے مسائل ہیں، ہر پاکستانی کا جو اس وقت معیشت میں مشکلات ہیں، کہ ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دے اور ہم کامیاب ہو جائیں. وزیر اعظم کی الیکشن کے بعد جو صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پریزیڈنسی کے لیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا. سیکورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد سہیل مارا گیا. دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھا. کو جمہوری مزہ لینا تھا، قوم نے آپ کو بتا دیا آپ کدھر کھڑے ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے. آرے کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت بھی نہ بنائیں گے مزے بھی لیں گے، اقتدار کو نوچیں گے، دبوچیں گے بھی. 6 سے 7 دن کے اندر حکومت سازی کا معاملہ طے ہو جائے گا، فیصل وعدہ کا دعویٰ. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ حکومت بنائیں گے، مزے بھی لیں گے. قوم نے آپ کو بتا دیا آپ کدھر کھڑے ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے. فیصل کریم کنڈی نے کہا، ہمارا موقف واضح ہے، کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلاول وزیر اعظم نہیں بنیں گے، نون لیگ کو ووٹ دیں گے. نون لیگ 16 ماہ کی حکومت میں کہتی تھی اتحادیوں کی وجہ سے مشکلات رہیں، ہم کہتے ہیں نون لیگ حکومت لے آپ کو تنگ نہیں کریں گے. ان کی فضل الرحمان سے بھی جان چھوٹ گئی، نون لیگ حکومت سنبھالنے اور ڈیلیور کر کے دکھائے. تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے، ان کی موجودگی میں شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی. فارم 45 کے مطابق نتائج دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. ہماری 180 سیٹوں پر رزلٹ ڈکلیئر کریں، پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیں. آج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی، مخصوص نشستوں کے لیے درخواست دینے جا رہے ہیں.
جماعت اسلامی کا بھی چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ. سینیٹر مشتاق احمد نے آئین شکنی اور غداری کا مقدمہ چلانے کا بھی مطالبہ کر دیا. سینیٹ سے خطاب میں کہا دھاندلی کرنے والے قوم کے مجرم ہیں. بلٹ نے بیلٹ اور گولی نے پرچے کو اغوا کیا. انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بااختیار جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو ملک بھر میں فارم 45 کے مطابق انکوائری کرے. ٹویٹر کی بندش سے پتہ چل گیا دال میں کالا نہیں پوری دال ہی کالی ہے. پانی پی جائے تو سزا پر ہنسنے والوں کو بھی ایسی سزائیں ہو سکتی ہیں. مینڈیٹ واپس نہ دیا گیا تو یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا حکومت بنا لیں گے لیکن مینڈیٹ ہی نہیں مانیں گے تو ناکام رہے گی. عرفان صدیقی نے جواب دیا نواز شریف کو جیل جانے پر ہنستے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے. ترازو کا توازن نہ بگاڑیں, مل جل کر ایوان کو بچائیں, اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں. کیا اچھا لگے گا 92 نشستیں لینے والی پی ٹی آئی MWM یا سنی اتحاد کونسل کہلائے. مولانا فضل الرحمان کے گھر سر کے بل جا سکتے ہیں تو باقی جماعتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے. NA 242 بلدیہ ٹاؤن کراچی میں الیکشن کے دن ہنگامہ رائی کا مقدمہ قادر مندوخیل کے خلاف درج کر لیا گیا. پریزائڈنگ افسر کی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف GDA کا موروں میں دھرنا. مختلف جماعتوں کے رہنما شریک. پیر صدر الدین شاہ راشدی نے کہا عوام کے حقوق حاصل کرنے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. پیپلز پارٹی نے عوام سے روٹی کپڑا اور مکان چھین لیا. غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری, نامی سیل میں ڈالنے کا حکم. شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی غیر قانونی گرفتاریوں پر توہین عدالت کیس کی سماعت جسٹس بابر ستار نے کی. ڈی سی کے وکیل نے کہا ڈپٹی کمشنر نے والدہ کے ساتھ عمرے پر جانا ہے اس لیے ابھی عرفان نواز میمن خیر پور میں ہے. جسٹس بابر ستار نے کہا عدالت کو بتائے بغیر کیسے چلے گئے. تحریری حکم میں کہا گیا ڈپٹی کمشنر ایئرپورٹ, سی پورٹ, بارڈر کراسنگ جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے پیش کریں. NA 242 بلدیہ ٹاؤن کراچی میں الیکشن کے دن ہنگامہ رائی کا مقدمہ قادر مندوخیل کے خلاف درج کر لیا گیا. پریزائڈنگ افسر کی مدعیت میں درج FIR میں PP امیدوار قادر مندوخیل کے ساتھی بھی نامزد. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری. مزید 32 نو منتخب MNAs کے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے. اب تک 82 نو منتخب ارکان بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے بیان حلفی اور مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست جلد جمع کرا دیں گے. امن و امان کی صورتحال پر اداروں سے بھرپور تعاون کریں گے. نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حکومت بنانے کے بعد اپنے ارادوں کا اظہار کر دیا. علی امین گنڈاپور نے کہا خود پر ہونے والے ظلم و جبر کو عوامی خدمت کی راہ میں نہیں آنے دیں گے. حکومت سازی ہوتے ہی پہلی ترجیح امن و امان کی صورتحال ہوگی. شہریار آفریدی کا کہنا ہے علی امین چاروں صوبوں میں پل کا کردار ادا کریں گے, محرومیاں دور کریں گے, وفاق سے صوبے کا حق لیا جائے گا. شیر افضل مروت بولے چوری شدہ مینڈیٹ پر شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف زرداری صدر بنے تو یہ جرم ہوگا. گرفتار نہیں اغوا ہونے سے ڈر لگتا ہے. عدالت نے پولیس کو میرے گھر میں گھسنے سے روک دیا ہے. بلوچستان اسمبلی کے 2 کامیاب آزاد ارکان نون لیگ میں شامل. ولی محمد اور عبدالخالق خان کی شہباز شریف سے ملاقات. ایک نو منتخب آزاد رکن بخت کاکڑ پیپلز پارٹی میں شامل. آصف زرداری سے ملاقات میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. بلوچستان سے 4 آزاد ارکان PP اور 2 نون لیگ میں شامل ہوئے. ایوان میں پیپلز پارٹی 15 نشستوں کے ساتھ بڑی پارٹی بن گئی. نون لیگ 13 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور JUI 11 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے.
पंजाब असम्बली के मजीद दो नौ मुंतखब आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एहसन रजा और गजनफर कुरैशी की मुलाकात। मरियम नवाज ने दोनों को नून लीग में खुशामदीद कहा। मरियम नवाज ने कहा, इंतशार खत्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की, आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। नून लीग तरक्की, अवामी खुशहाली की रवायत को नए जज्बे से बढ़ाएगी। आज़ाद अरकान असम्बली की मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद होने पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? कभी न कभी तो नई शुरुआत होनी है। क्या ऐसा करने से कौम के जख्म नहीं भरेंगे? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख बोसीदा है। क्या भुट्टो केस के फैसले से इदारों के दरमियान एक लकीर नहीं खिंच जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका। क्या ये समझा जाए कि मार्शल लॉ की वजह से जजेस दबाव का शिकार थे? क्या मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा, भुट्टो केस मखसूस केस था जिसमें इस्तगासा ने हिदायत पर अमल करके सजा सुनाई। इस केस को खास पैराए में देखें तो मार्शल लॉ के दौरान बाकी मुकदमा देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी। The United States has remained one of Pakistan's most valued trading partners. This agreement not only paves the way for export of our prized pink rock salt, but also symbolizes a landmark achievement for our nation's investment climate. पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं, जामे इस्लाहात की हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा, सरमायाकारी में हायल बेजा रुकावटें दूर की जा रही हैं। अमरीका तिजारती शराकतदार है। SIFC से तवानाई, IT, माइनिंग में सरमायाकारों को राग़िब कर रहे हैं। यकीन है जल्द पाकिस्तान को क्वालिटी मसनूआत बरामद कर रहना होगा। निगरान वज़ीर पंजाब ने म्यू अस्पताल में मेडिसिन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा, म्यू अस्पताल बिल्कुल नया होने जा रहा है। कहा, अस्पताल की अपग्रेडेशन में दिन रात काम किया गया। हमें उम्मीद है नई हुकूमत हमसे बहुत ज्यादा काम करेगी। मोहसिन नकवी ने 23 फरवरी को पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। इजलास में सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर शिरकत करेंगे। NED यूनिवर्सिटी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एंट्री टेस्ट मुलतवी करने पर एहतजाज। उम्मीदवारों की इंतजामिया से हाथापाई। उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किया कि टेस्ट 9 बजे शुरू होना था, कॉपियां ही नहीं दी गईं। तर्जुमान SPSC का कहना है पेपर लीक होने की इत्तलात थी, इसलिए मुलतवी किया। पर्चा लीक करने में मुलव्वस असिस्टेंट कंट्रोलर, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 8 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस नाकाम। जहांगीर रोड पर बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लुट गया। मुल्जिमान ने शहरी का बैंक से घर तक ताक़ुब किया। शहरी को घर के दरवाजे पर घेरकर 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूटकर चले गए। वाटर पंप के करीब डाकू पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है मैनेजर रकम लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने असले के जोर पर लूटा। सक्खर में एयरपोर्ट रोड पर ताजिर से डकैती। 3 मुसल्ला मुल्जिमान 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लाड़काना में आवारा कुत्तों का राज। एक दिन में कुत्तों के काटने के 27 केस रिपोर्ट। मुतासरीन में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल हैं। शहरियों का कहना है इंतजामिया आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए इक़दाम नहीं कर रही। तेईस 456 पाकिस्तानी दुनिया भर की जेलों में कैद। 15,587 को सजा हो चुकी। वजारत खारजा ने सेनेट की कायबा कमेटी में रिपोर्ट पेश कर दी। मुख्तलिफ मुल्कों में 7,000 से जायद पाकिस्तान के मुकदमात जेर समात हैं। सबसे ज्यादा 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में हैं। अरब इमारात में 5,292 पाकिस्तानी रिहाई के मुंतजिर।
سینیٹر ہمایوں محمد کا وزارت خارجہ حکام کی ورکنگ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ قابض اسرائیل کے جنگی جرائم جاری، خان یونس میں اسپتال، رفح میں بے گھر فلسطینی نشانے پر، غزہ میں بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں، ریسکیو ٹیموں کو لاشوں اور زخمیوں تک پہنچنے سے روکا جانے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 103 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 29,000 سے زائد ہو گئی۔ بمباری اور تباہی کے بعد اسرائیل کا ایک اور گھناؤنا اقدام، جنوبی اور شمالی غزہ کی تقسیم کے لیے سڑک کی تعمیر شروع کر دی۔ برازیل نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارت میں مزدور یونین نے اسرائیل اسلحہ لے جانے والے جہازوں پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ مزدور رہنماؤں نے کہا بے گناہ لوگوں کے قتل کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، ایبٹ آباد میں نظام زندگی مفلوج، بجلی کا بریک ڈاؤن برقرار، برفانی تودے گرنے سے مری روڈ متعدد مقامات پر بند۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری، کوہالہ، مظفر آباد اور مانسہرہ مظفر آباد شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ۔ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں نظام زندگی درہم برہم، اچھار نالے میں سیلابی صورتحال، شاہراہ قراقرم شدید متاثر، ہزاروں مسافر مختلف مقامات پر پھنس گئے۔ چمن میں 2 بندی، خواجہ عمران کے پہاڑی سلسلوں میں برف باری، ڈسکہ، وزیر آباد اور سیالکوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری۔ قومی اسکواش پلیئر محمد حذیفہ ابراہیم کی بڑی کامیابی، امریکہ میں ہونے والی ہیوسٹن انڈر 19 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں میزبان ملک کے کرسٹن کاپیلا کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ حذیفہ کے انٹرنیشنل ٹائٹلز کی تعداد 35 ہو گئی۔ بپھری لہریں، طوفانی ہوائیں، امریکہ میں ورلڈ سرف لیگ چیمپئن شپ میں دلچسپ مقابلے، مقامی سرفر جان فلورنس کی کمال مہارت، کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ جان کا ٹاکرا جنوبی افریقہ کے سویٹ سے ہوگا۔ جنگی جہازوں کی گھن گرج، فضا میں رنگ بکھیرتی ایروبیٹک ٹیم کے کرتب۔ سنگاپور میں ایشیا کے سب سے بڑے ایئر شو کا آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر کی نمایاں طیارہ ساز کمپنیز کی شرکت، مسافر طیارے، ہیلی کاپٹرز، ڈرون اور دفاعی ساز و سامان کی نمائش ہزاروں افراد کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اور حقیقت یا وہم، سنسان جنگل میں بیوہ خاتون کا مرے ہوئے شوہر سے سامنا۔ ہالی ووڈ سائنس فکشن تھرلر فلم پیرالل کا ٹریلر جاری، سسپینس سے بھرپور فلم 3 دن بعد ریلیز ہوگی۔